دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ اس وقت تک کی صورتحال سے یہی لگ رہا ہے کہ صوبے تو اب نئے بننے ہی بننے ہیں. اب جس نے جو کرنا ہے جو کر سکتا ہے وہ کر لے. لیکن پنجاب نے اور سندھ نے اور بلوچستان نے تو بہت شاید آسانی سے اب تقسیم ہو سکنا ہے. ہاں خیبر پختونخوا کے راستے میں ابھی اسمبلی کی اکثریت کی رکاوٹ ہے، لیکن اگر آئین کے اس آرٹیکل میں ہی ترمیم کر دی جائے جو یہ کہتا ہے کہ کسی صوبے کو تقسیم کرنے سے پہلے اس اسمبلی کی کنسنٹ لینی ضروری ہے، تو پھر صوبے کی صوبائی اسمبلی کی کنسنٹ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. چنانچہ پہلے اس آئین کے اس آرٹیکل کو امینڈ کر دیا جائے گا جو یہ کہتا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ پہلے 2/3 اکثریت سے کسی صوبے کو تقسیم کرنے کا بل منظور کریں، اور پھر متعلقہ صوبے کی جو اسمبلی ہے وہ بھی 2/3 اکثریت سے یہ بل منظور کرے. اس آرٹیکل میں ترمیم کر دی جائے گی اور یہ صرف اتنا رہ جائے گا کہ صوبے کی اسمبلی کی کنسنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بس مرکز میں قومی اسمبلی اور سینٹ مل کر یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ کیا کسی صوبے کو تقسیم کرنا ہے یا نہیں. اس کے بعد جہاں جہاں اہل قوت چاہیں گے صوبوں کو جتنے تقسیم کرنا وہ کر دیا جائے گا. اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ شاید زیادہ لیفٹننٹ جنرلز ہو سکتے ہیں، زیادہ کور کمانڈرز ہو سکتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ ڈی ایچ ایز بن سکتے ہیں. جب زیادہ پروونشل ہیڈ کوارٹرز بن جائیں گے تو مطلب پراپرٹی کی ویلیو بڑھ جائے گی نا. مثلا فرض کریں آج بہاولپور ایک ڈوینل ہیڈ کوارٹر ہے اور کل کو وہ پروونشل ہیڈ کوارٹر بن جائے تو اس کی جو شہر کی ویلیو ہے وہ بڑھ گئی نا. آج ملتان ایک ڈوینل ہیڈ کوارٹر ہے اور کل کو وہ ایک صوبے کا دارالحکومت بن جائے تو اس کی ویلیو بڑھ گئی. اس طرح وہاں پراپرٹی کی ویلیو بھی بڑھ جائے گی. ویسے تو بہاولپور اور ملتان میں تو ڈی ایچ اے ہیں، لیکن ابھی کئی ایسے شہر ہیں نا جہاں ڈی ایچ اے نہیں ہوگا تو وہاں بھی نئے بن جائے گا. اور جہاں پہلے سے ڈی ایچ ایز ایگزسٹ کرتے ہیں، ویسے ڈی ایچ اے تو شاید ہر جگہ ہی ایگزسٹ کرتے ہیں، تو وہاں ان کے نئے فیز بن جائیں گے، پراپرٹی کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو یہ بہت سارے فائدے ہو جائیں گے. خیر لیکن کچھ یار لوگوں کو یہ مزاحیہ قسم کی منطق سوجھ رہی ہے کہ مریم نواز اس بات پر راضی نہیں ہوں گی کہ پنجاب کو تقسیم کیا جائے، تو ان سے کوئی رضامندی مانگ بھی نہیں رہا. اور کیا نون لیگ یا نواز شریف صاحب اس موقف پہ سٹینڈ لیں گے کہ نہیں پنجاب کو تقسیم نہیں کرنا، تم سندھ کو تقسیم کرتے ہو تو کر دو، خیبر پختونخوا کو کرتے ہو تو کر دو، پنجاب کو نہیں کرنا. ظاہر ہے میاں نواز شریف بھی ایسا کوئی سٹینڈ نہیں لیں گے کیونکہ ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور مریم بی بی کو بھی پتہ ہے. چنانچہ اس بات کے کوئی دور دور تک امکانات نہیں ہے کہ مریم نواز کوئی خاتون آہن ثابت ہوں گی یا نواز شریف مرد آہن ثابت ہوں گے اور وہ اڑ کر اور ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں شادی نہیں ہو سکتی، مطلب یہ تقسیم نہیں ہو سکتی، صوبوں کو ہم اپنے صوبے کو تقسیم نہیں کرنے دیں گے. اس بات کے کوئی چانسز نہیں ہیں. اور گنڈا پور صاحب کو تو فکس کرنا ویسے ہی بہت آسان ہے. جب یہ کہہ دیا جائے گا کہ صوبائی اسمبلی کی کانسنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، 27ویں آئینی ترمیم مرکز کو امپاور کر دے گی کہ وہ اپنے مرضی سے جس صوبے کو جب چاہے تقسیم کر دے، تو گنڈا پور صاحب کی تو کانسنٹ کی ویسے ہی چھٹی ہو جائے گی. چنانچہ یہ کام تو اب ہونا ہی ہونا ہے. مریم بی بی راضی ہوں یا نہ ہوں کا کوئی سوال نہیں ہے. مریم بی بی اور میاں نواز شریف چونکہ انہوں نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے، وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے اہل قوت کا متی بن کے رہنا ہے. جیسے کہ مریم بی بی کچھ دن پہلے ہمیں بتا ہی چکی ہیں کہ عاصم صاحب ان کے بھائی ہیں، تو وہ بڑے بھائی کی بات ماننے سے بالکل بھی انکار نہیں کریں گی. آپ یہ سوچیں بھی نہ کہ مریم بی بی کوئی اڑ کے کھڑی ہو جائیں گی. رہا سوال مراد علی شاہ صاحب کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، تو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں. ظاہر ہے سرفراز بگٹی صاحب کا تو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سرفراز بگٹی، محسن نقوی، فیصل وڈا کے متعلق تو جو رام ریاض فرما گئے ہیں کہ میں چپ رہوں تو میرا ترجمان بولتا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے براہ راست ان کے ترجمان ہیں. تو وہ تو خود ہی یہی چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو جیسا وہ چاہتے ہیں، منع کے ابا یعنی چاہتے ہیں. وہ تو کبھی یہ چاہیں گے ہی نہیں کہ منع کے ابا کی مرضی کے خلاف کچھ ہو. رہ گیا مسئلہ بلاول بھٹو صاحب کا، تو وہ ضرور ماضی میں کہتے تھے مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، لیکن آپ کو پتہ ہے عمران خان فارمولہ کہ بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لے. چنانچہ بلاول بھٹو صاحب بھی یو ٹرن لے لیں گے. راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی میرے والوں بالکل نہ ہی سمجھو. راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے والی. اہل قوت جو چاہیں گے جہاں چاہیں گے کرتے چلے جائیں گے. ہاں
رکاوٹ کہاں آئے گی؟ رکاوٹ آئے گی ایتھنک گروپس کی جانب سے، رکاوٹ آئے گی نیشنلسٹ جماعتوں کی طرف سے. یہ لوگ بالکل ایک مسئلہ ڈالیں گے، چاہے وہ انٹیریئر سندھ کے نیشنلسٹ ہوں جنہوں نے نہروں کے مسئلے پر بھی کھڑے ہو گئے تھے، چاہے وہ بلوچستان کے نیشنلسٹ ہوں، اور چاہے وہ خیبر پختونخوا کے نیشنلسٹ ہوں. اے این پی وغیرہ اس طرح کی فریکشنز کچھ شور مچا سکتے ہیں، اور پاکستان میں طاقت سے سب کی آواز کو دبایا جاتا ہے. آج کل یہی چلن رائج ہے، تو ان کی آواز کو بھی دبا دیا جائے گا، بلکہ کرش کر دیا جائے گا. اس وقت تک پاکستان کی سول سوسائٹی میں بدقسمتی سے اتنی طاقت نظر نہیں آ رہی کہ وہ اپنے حقوق کو منوا سکے. کم از کم اس وقت تک اس بات کے دور دور تک کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے کہ پاکستان کی سول سوسائٹی، پولیٹیکل پارٹیز، اکیڈیمیا، وکلا، کوئی بھی اہل قوت کی کسی جائز یا ناجائز بات کو رد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو کوئی اتنی ناجائز بھی نہیں ہے. پنجاب کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کا یہ پورا ملک ہے، بلکہ کئی ملکوں جتنا ہے، لہٰذا اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو انتظامی طور پر شاید اچھا ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جب ہر کام کے پیچھے کچھ لوگوں کے میلیشیس ڈیزائنز ہوتے ہیں تو پھر ان کے اچھے فیصلے بھی اچھے نتائج نہیں لایا کرتے. یہ نتیجہ بھی بدقسمتی سے کوئی اچھا تو شاید نہ آ سکے، بلکہ الٹا جو ایک اچھا خاصا بیوروکریٹک اور ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر بنا ہوا ہے وہ کمزور ہی ہوگا. 2-4 سال کے لیے قسم کی انسٹیبلٹی اور انریسٹ ہی آئے گا، لیکن ہوگا وہی جو اہل قوت چاہیں گے. پاکستان میں نواز شریف جیسے، بلاول بھٹو جیسے، آصف زرداری جیسے سیاستدانوں نے سرنڈر کر کے اب سیاسی جماعتوں کی قوت کو تو بالکل ختم کر دیا ہے. ان کی کوئی اوقات ہی نہیں رہ گئی.